الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، اور عمدۃ الاحکام میں جو حدیث آج ہم پڑھیں گے اس کا تعلق ہے شراب پینے سے۔ اور شراب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الخمر۔ اور الخمر جو ہے عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانک لینا، کسی چیز پہ پردہ ڈال دینا۔ اور شراب جو ہے وہ شراب پینے والے کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اس لحاظ سے اس کو الخمر کہا گیا ہے۔ عربی لغت میں الخمر کے دیگر معنی بھی ہیں، ان کا تعلق بھی شراب سے بنتا ہے، لیکن جو معنی بتایا گیا ہے اس کا تعلق زیادہ واضح ہے۔ اور علماء کرام کی اصطلاح میں الخمر کس کو کہتے ہیں؟ اسم لکل ما خامر العقل وغطاہ من ای نوع من الاشربہ، کہ الخمر نام ہے ہر اس چیز کا جو عقل پہ پردہ ڈال دے، جو عقل کو ڈھانک دے، اس کا تعلق کسی بھی مشروب سے ہو۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، کسی بھی مشروب سے ہو، یعنی کہ چاہے انگوروں سے ہو یا کھجوروں سے ہو یا جو سے ہو یا گندم سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ اور یہ تعریف اس حدیث سے لی گئی ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ کوئی بھی نشہ آور چیز ہو، وہ انگوروں سے بنے یا کھجوروں سے بنے، جو سے بنے، گندم سے بنے، مکئی سے بنے، کسی بھی چیز سے بنے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2003۔ اور یہ شراب جو ہے حرام ہے، جیسا کہ اس کا علم ہمیں قرآن کریم سے ہوتا ہے، احادیث سے ہوتا ہے، اور اس پہ امت کا اتفاق اور اجماع بھی ہے۔ قرآن کریم کی طرف آپ دیکھیں تو سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت یعنی کہ شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، والازلام والفال کے تیر، رجسن، یہ سب چیزیں صرف اور صرف گندگی ہیں، من عمل الشیطانی، شیطان کے اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، اس لیے تم ان چیزوں سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل سکے، کامیابی مل سکے۔ تو اللہ نے کیا کہا یہاں پہ؟ فاجتنبوہ، اس سے دور رہو۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ شراب پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور حدیث کی طرف آئیں تو وہی حدیث جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، حدیث واضح ہے کہ ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کل خمر حرام، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز کیا؟ خمر ہے، یعنی کہ اس میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جو کوئی آدمی پیے تو میں اور آپ اس کو نشہ ہی کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے شراب پینے والا کام نہیں کیا، وہ والی سزا اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں فقہ حنفی کا غلبہ ہے، اور فقہ حنفی میں ان چیزوں کو خمر نہیں مانا گیا، تو اس لیے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خمر نہیں ہے، جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پھر سن لیں دھیان سے کہ کل مسکر خمر،
ہر نشہ آور چیز خمر ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ پی جانے والی چیز ہو، چاہے اس چیز کو کھایا جاتا ہو، یعنی کہ وہ چیز آپ پیتے ہوں یا وہ چیز آپ کھاتے ہوں، جس سے نشہ آئے گا وہ کیا ہے؟ خمر ہے. وَكُلُّ خَمْرٍ حرام. شراب کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس کے بے شمار مفاسد کی وجہ سے. آپ اس آیت پہ غور کریں جو اس آیت کے بعد ہے جس میں شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، یعنی کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ابھی ہم نے سنی ہے. اب 91 پہ غور کریں آپ، 91 پہ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی ڈال دے اور تمہارے مابین نفرتیں پیدا کر دے. کس کے ذریعے؟ شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے. شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنیاں قائم کرنا چاہتا ہے، نفرتیں قائم کرنا چاہتا ہے. دوسرے نمبر پہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ان دو چیزوں کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دینا چاہتا ہے، دور کر دینا چاہتا ہے. شراب پینے والے کو ہوش ہوگی کہ نماز پڑھے؟ کیا اسے یہ ہوش ہے کہ وہ تلاوت کرے، اذکار کا اہتمام کرے؟ وعن الصلاۃ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوے کے ذریعے تمہیں نماز سے دور رکھے. فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جانے والے ہو؟ کیا باز آ جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے الفاظ سننے کے بعد کیا کہا تھا؟ انتہینا انتہینا، اے اللہ گواہ ہے کہ ہم دور ہو گئے، بس اب ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے. اور وہ مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں سے ہے، جس میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو میرے والد، یعنی کہ انس بن مالک کی والدہ کے دوسرے شوہر کون تھے؟ ابو طلحہ، کہتے ہیں ان کے گھر میں مجلس قائم تھی، بڑے بڑے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ان کو شراب پلائی جا رہی تھی، میں پلا رہا تھا. لیکن جب یہ آواز آئی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد کسی نے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، بلکہ جو شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے ان کو بھی توڑ دیا گیا، بہا دیا گیا. حدیث جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے عمدۃ الاحکام میں 353 353، کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے. آپ کے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتاب الحدود میں شراب والی حدیث آپ کو مل جائے گی، اور اس کے راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی برجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قد شرب الخمر، جو شراب پی چکا تھا. فجلدہ بجریدۃ نحو 40، آپ نے اس کو ایک چھڑی کے ساتھ 40 بار مارا. چھڑی کے ساتھ، کھجور کی ٹہنی کے ساتھ کتنی بار؟ 40 بار. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ انس بن مالک، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وفعلہ ابو بکر، اور یہی کام کیا ہے کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے زمانے میں شراب پینے والے آدمی کے ساتھ وہی کچھ کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا اپنے زمانے میں شراب پینے والے کے ساتھ. فلما کان عمر، جب عمر تھے، یعنی کہ جب ان کا زمانہ تھا، ان کی حکومت تھی، استشار الناس، انہوں نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا. یعنی کہ مشورہ کیا طلب کیا ہوگا کہ شراب پینے کا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو بتاؤ کیا سزا دی جائے کہ لوگ رک جائیں، باز آ جائیں. فقال عبد الرحمن بن عوف، تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کہنے لگے اخف الحدود 80،
کہ ہلکی ترین سزا جو اللہ نے مقرر کر رکھی ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ کس معاملے میں؟ جی، جب کوئی بدکاری کی تہمت لگائے اس کو کتنے کوڑے مارے جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو سزائیں مقرر کر رکھی ہیں ان میں سے سب سے ہلکی سزا یہی ہے، یعنی کہ اگر کوئی کموارہ بدکاری کرے تو کیا سزا ہے؟ 100 کوڑے۔ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، چور ہے تو اس کو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سب سے ہلکی سزا ہمیں کیا ملتی ہے؟ 80 کوڑے۔ کہتے ہیں یعنی کہ میری رائے یہ ہے کہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبدالرحمن بن عوف، کہ سب سے ہلکی سزا جو شریعت میں آئی ہے 80 کوڑے، تو آپ شراب پینے والے کی سزا 80 کوڑے کر دیں۔ فَأَمَرَ بِهِ عمر رضی اللہ عنہ، چنانچہ اسی سزا کا حکم دیا عمر فاروق نے، کس کا؟ 80 کوڑوں کا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 6773 6773۔ دوسری بار روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 6776 6776۔ اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 1706 1706۔ اور جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے سامنے حدیث کے، یہ ہماری کتاب کے مؤلف نے صحیح مسلم سے لیے ہیں، صحیح بخاری سے نہیں۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے لیکن اس معنی میں، اس مفہوم میں، لیکن الفاظ یہی ہوں تو یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ مسلم شریف میں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ کیا؟ کبھی جب حدیث ہم نے پڑھی اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ 40، آپ نے اس کو ایک ٹہنی کے ساتھ مارا، کتنی بار؟ 40 بار۔ لیکن جب مسلم شریف میں آپ یہ حدیث چیک کریں گے تو وہاں پہ الفاظ ہوں گے بِجَرِيدَتَيْنِ، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹہنیوں کے ساتھ 40 بار مارا۔ جب 2 ٹہنیوں کے ساتھ 40 بار ماریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ یہ تو 80 ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دیگر تفصیلات کی طرف۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ پتا چلا کہ شراب کی حد شریعت سے ثابت ہے، اور یہی موقف ہے عام طور پہ علماء کرام کا۔ حد کس کو کہتے ہیں؟ اس سزا کو جو خود اللہ نے مقرر کر دی ہے، جیسے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، اور شادی شدہ بدکاری کرنے والے کی سزا کہ اس کو سنسار کیا جائے، اور کمارہ بدکاری کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے۔ یہ سب حدود ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شراب پینے کی حد تقریباً 40 کوڑے تھے، 40 بار مارنا تھا، 40 بار پٹائی کرنا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی پہ قائم رہے۔ تیسرے نمبر پہ ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ جناب عمر فاروق نے سزا کو 40 مقرر کیا صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد۔ چوتھے نمبر پہ پتا چلا کہ دین کے احکام و مسائل میں آپس میں مشورہ کر لینا چاہیے، اس سے آپ کو حق تک پہنچنے میں آسانی ملے گی اور غلطی کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ جناب عمر فاروق نے اس مسئلے میں مشورہ کیا ہے، کن سے؟ سینئر صحابہ کرام سے۔ یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ مسلم شریف میں وہ حدیث آتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ولید بن عقبہ، یہ کون تھے؟ جناب عثمان بن عفان کے رشتہ دار تھے۔ ان کے بارے میں پتا چلا کہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے، تو جناب عثمان بن عفان نے حکم دیا کہ ان کو سزا دی جائے، اور سزا دینے کے لیے انہوں نے ڈیوٹی کس کی لگائی تھی؟
امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس سے کیا لگتا ہے تعلقات آپس میں کیسے تھے؟ اچھے تعلقات تھے۔ کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو بھائی کا بھائی سے ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ امیر المؤمنین جناب علی کے تعلقات صحابہ کرام کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور وہ بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ تو بعد کے زمانے میں لوگوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آپ وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھ لیں جس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کی میت چارپائی پہ پڑی تھی، لوگ دائیں بائیں کھڑے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، ان کو دعائیں دے رہے تھے، ان کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں کوئی آدمی آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص اس زمین پہ نہیں چھوڑا جس کو دیکھ کر میں اللہ سے یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میرے اعمال اس آدمی جیسے کر دے۔ یعنی کہ آپ ہی تھے جن کو دیکھ کر میں خواہش کر سکتا تھا کہ اللہ میرے اعمال ان جیسے کر دے۔ آپ کے بعد اب زمین پہ کوئی ایسا نہیں رہا۔ کیسے الفاظ ہیں جی؟ کیا یہ الفاظ اس آدمی کے ہو سکتے ہیں جس کی بیوی پہ عمر فاروق نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو؟ ممکن نہیں ہے ایسا۔ تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ جناب عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ پہ کوئی ظلم کیا تھا، کوئی زیادتی کی تھی، کوئی دروازہ توڑ دیا تھا، گھر کو آگ لگا دی تھی، سب فضول باتیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جناب عثمان بن عفان نے ولید بن عقبہ پہ شراب کی حد قائم کرنا تھی۔ ڈیوٹی کس کی لگائی؟ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی اپنے بھتیجے کو، عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کون سے ہوں گے؟ جعفر الطیار کے بیٹے۔ انہوں نے پھر سزا دی، اور اس موقع پہ جناب علی نے یہ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 بار کوڑے مارے شراب پینے والے کو، ابو بکر نے بھی 40 بار، اور عمر فاروق نے 80 بار، اور یہ سب سنت ہے، یہ سب درست ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم آتے ہیں اختلاف کی طرف کہ شراب کی حد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ یہ 80 کوڑے ہیں یا 40۔ اگر 40 ہیں تو پھر 80 مارنا کیا ہوگا؟ کہا جائے گا کہ پھر 40 کے اوپر جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ تعزیری سزا ہوگی۔ 40 جو ہوگی وہ کیا ہے؟ حد اللہ رب العزت کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، اور 40 سے اوپر یہ حکمران کی مرضی ہے، یہ جج کی مرضی ہے۔ تو یہ ہے اختلاف۔ ایک قول یہ ہے کہ سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سزا جو حد ہے وہ 40 ہے، اور اس کے اوپر اگر مارے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ تعزیری سزا ہوگی۔ پہلا قول ہے امام احمد کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام سفیان ابن سعید الثوری کا، کہ حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہے۔ اس میں امام احمد بھی آ گئے، امام مالک بھی، امام ابو حنیفہ بھی، بلکہ امام سفیان ثوری بھی۔ اور ان کی دلیل صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ جب جناب عمر فاروق نے ان سے مشورہ کیا تھا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ 80، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور وہ یہ ہے کہ حد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 40 کوڑے۔ اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک دوسری روایت کے مطابق، اور اس روایت کو بہت سے حنبلیوں نے اختیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، شیخ عبد الرحمن بن سعدی،
ان سب نے کس کو اختیار کیا کہ حد کتنی ہے؟ 40. شراب کی حد، شراب کی سزا شریعت کے مطابق 40 ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ امام احمد بن حنبل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو اب یہاں پہ جو حنبلی مقلد ہے وہ کیا کرے گا؟ کیوں جی؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، امام بن حنبل دونوں سائڈ پہ کھڑے ہیں نا، وہ قول بھی ہے یہ قول بھی ہے. اور کئی مسائل میں ایسا شافی مذہب میں بھی ہوتا ہے کہ امام شافی کا ایک قول قدیم ہوتا ہے، ایک کون سا ہوتا ہے؟ جدید. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک میں یہ مسئلہ ہے کہ بہت سے مسائل میں فقہ حنفی کے علماء کرام بڑے امام یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس کو فتویٰ کے طور پہ پیش نہیں کرتے، بلکہ ان کے شاگردوں کا قول لے لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چھوڑ دیتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مقلد کیا کرے گا؟ یہ سوال میں بھلا کیوں اٹھا رہا ہوں؟ میں بکتن یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کہہ دینا کہ تقلید آسان ہے یہ غلط ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عام آدمی قرآن و حدیث سے تو مسائل اخذ نہیں کر سکتا، وہ کیا کر لے؟ تقلید کر لے. کہتے ہیں وہ آسان ہے. آپ بتائیے یہاں پہ مقلد کیا کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقلد جو ہمارے ہاں رہتا ہوگا اس کی زبان کیا ہوگی؟ اردو. اور امام احمد بن حنبل کا اگر مقلد ہے تو ان کی زبان کیا ہوگی؟ عربی. اس مقلد کو تو سب سے پہلے امام صاحب کی کتابیں عربی میں پڑھنی پڑیں گی. کیا بننے کے لیے؟ مقلد بننے کے لیے. اور پھر ان کے مختلف روایات میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ راجے کون سی ہے، اور راجے قرار دینے کے لیے اس کو شریعت کے سارے علوم پڑھنے پڑیں گے. تو پتہ چلا تقلید اتنی آسان نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مولوی صاحب کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، بھی آسان سا معاملہ ہے. مقلد جو ہے کسی بھی حنبلی عالم دین کے پاس چلا جائے اور ان سے پوچھ لے کہ فقہ حنبلی اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، تو پھر میرا آپ سے سوال ہوگا کہ یہ کام وہ اس طرح کیوں نہیں کر سکتا کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں. اگر مولوی صاحب سے پوچھنا ہے تو مولوی صاحب سے یہ بھی تو پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ روز قیامت یہ آدمی اللہ سے کہہ سکے گا یا اللہ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں، جو ہمارے رسول تھے نبی تھے جن کا کلمہ پڑھا تھا تو میں نے اس کو پر عمل کر لیا. لیکن اگر آپ فقہ حنبلی پہ عمل کرتے رہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک اپنے آپ کو محدود رکھا تو کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. امید ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں پابند نہیں کیا تھا امام بن حنبل کا، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، نہ امام شافعی کا، نہ امام مالک کا، نہ میں نے کسی آیت میں کہا تھا نہ کسی حدیث میں کہا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا ان کی تقلید کرو؟ کیا جواب دیں گے؟ کون جی کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟ ایسا کچھ نہیں ہمارے پاس. اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کوشش کرنی چاہیے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی، اور اس معاملے میں علماء کرام کی رائے لی جائے. بالکل ہم ان کے اقوال خود ذکر کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے، لیکن ان کو حرف آخر نہ سمجھا جائے. اور یہی تعلیمات تھی ان کی، یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا فتویٰ لیا بھی جا سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے سوائے ان کے جو اس قبر میں موجود ہیں. اشارہ کدھر؟ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف کہ جو ان میں موجود ہے، ان کی ہر بات لی جائے گی اور ہماری باتیں کچھ لی جائیں گی کچھ چھوڑ دی جائیں گی. اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے. اور ایک جگہ پہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، کس سے؟ امام یوسف رحمہ اللہ سے، کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو، میں ممکن ہے کہ آج ایک فتویٰ دوں اور کل اسے رجوع کر لوں. تو یہاں پہ بہرحال دو موقف ہم نے پڑھ لیے ہیں. پہلے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد
مشہور موقف کے مطابق، مشہور قول کے مطابق، اور دوسرے موقف میں امام شافعی ہے کہ حد جو ہے وہ 40 ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگی، تعزیری سزا ہوگی. اور امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہیں امام احمد ایک روایت کے مطابق. اس کا کیا مطلب ہے ایک روایت کے مطابق؟ یعنی کہ ایک شاگرد نے ان سے مسئلہ پوچھا یہ، تو انہوں نے کہا جی 40، حد کیا 40. کسی اور شاگرد نے پوچھا تو کہا حد کیا ہے 80. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اور امام احمد کی ایک مسئلے میں 3 4 روایتیں بھی ملتی ہیں. ایک مسئلے میں 3 4 روایتیں بھی ملتی ہیں. آپ فقہ عملی کی کتابیں کھول لیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کو یہ ملے گا سب کچھ. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، میں اس معاملے میں امام بن حنبل کو کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ تو ان کی عظمت ہے کہ ایک موقف انہوں نے اختیار کیا، پھر ان کو حدیث ملی یا پرانی حدیث کے اوپر دوبارہ غور کیا تو کوئی نیا رزلٹ جو ان کے سامنے آیا، تیسری بار کوئی اور موقف اپنا لیا. یہ تو ان کی عظمت کی دلیل ہے اور بشر ہونے کی علامت ہے. مسئلہ ان کا ہے جو اندھی تقلید کے قائل ہیں. تو میں نے کیا کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل کا یہ موقف کہ حد 40 ہے، ان کے اس موقف کو کس کس نے اختیار کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن القیم نے، اور اب شیخ عبد الرحمن بن سعدی. کون سے بلا؟ تفسیر سعدی والے، تفسیر سعدی والے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ، والصحیح فی حد الخمر احدى الروایتین الموافقۃ لمذہب الشافعی وغیرہ ان الزیادۃ علی 40 الی 80 لیست واجبۃ علی الاطلاق. کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے شراب کی حد کے بارے میں، اور یہ 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، کس کی؟ احمد بن حنبل کی، اور یہ موافق ہے امام شافعی کے مذہب کے. اور وہ یہ ہے کہ جناب 40 سے اوپر جو اضافہ ہے 80 تک، یہ واجب نہیں ہے، یہ مطلق طور پہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہے وقت کے حکمران کے سپرد، قاضی کے سپرد، جج کے سپرد. جیسے ہم نے حکمران کو اجتہاد کا حق دیا ہے، کس کے معاملے میں؟ شراب پینے والے کو مارنے کی کیفیت کے بارے میں. 40 مارے 80 مارے، مارنے کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم نے جج کے اوپر چھوڑ دیا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اصل میں کسی حدیث میں آتا ہے کہ جناب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے حکم سے علیہ السلام شراب پینے والے کو جوتے مارے، ٹہنیاں ماری، مکے مارے. تو آج جج کیا کرے گا یہ اس کے اوپر ہے. چاہے وہ کہے کہ جناب والا اس کو 40 کوڑے مار دو، چاہے کہے 40 جوتے مار دو، 40 بار ایک جوتا مار دو، یا 40 بار ایک ٹہنی سے اس کی پٹائی کر دو، یا 40 اس کو کیا کر دو، کوڑے ہی مار دو. یعنی کہ یہ جیسے ہم نے اس معاملے میں اختیار کس کو دیا ہے؟ حکمران کو، جج کو، کیونکہ یہ سب چیزیں ثابت ہیں حدیث سے. تو کہتے ہیں اسی طرح 40 سے اوپر جانا ہے یا نہیں جانا یہ بھی اس کا اختیار ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اور ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المغنی میں، ابن قدامہ کو جانتے ہیں جی؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں کہ استاد ہیں؟ نہ شاگرد ہیں نہ استاد ہیں، لیکن آپ استاد اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھی ہیں. بہت بڑے امام تھے ابن قدامہ، یعنی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یقیناً فائدہ اٹھایا ہے کن سے؟ ابن قدامہ سے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ابن قدامہ جن کی کتاب المغنی ہے، یہ رشتہ دار بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں عمدۃ الاحکام کے مؤلف کے. یہ عمدۃ الاحکام جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو مؤلف ہیں امام عبد الغنی المقدسی، یہ اور ابن قدامہ المقدسی یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں. اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید خالہ زاد ہوں گے، اور کلاس فیلو بھی ہیں ایک دوسرے کے. تو وہ مغنی میں فرماتے ہیں کہ ولا ينعقد الاجماع
علی ما خالف فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و علی. اجماع اس موقف پہ منعقد نہیں ہو سکتا جو موقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف ہو، ابو بکر صدیق کے عمل کے خلاف ہو، اور علی رضی اللہ عنہ کے عمل کے خلاف ہو. یہ کہنا کیا چاہتے ہیں بھلا؟ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ 80 کے اوپر اجماع ہو چکا ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ جب جناب عمر فاروق نے مشورہ لیا تھا تو مشورہ صحابہ کرام نے کیا دیا تھا؟ 80. تو اب کوئی یہ کہ جناب 80 کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، جیسے طلاق کے مسئلے میں ہمارے بھائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ جناب عمر فاروق نے 3 طلاقوں کو اپنے زمانے میں کیا قرار دیا تھا؟ 3. اور اس مسئلے میں صحابہ کرام سے بھی کیا کیا تھا؟ مشورہ. کہتے ہیں اب امت کا اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ اجماع. کیا کہتے ہیں؟ امت کا اس کے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ اجماع. اور کہتے ہیں یہ اہل حدیث، یہ سلفی لوگ اس اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم بہت سمجھاتے ہیں بھائی حدیث ہے، بھائی حدیث کے خلاف اجماع کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اصول یہی تھا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اصول یہی تھا کہ ایک موقع کی دی گئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی. البتہ جناب عمر فاروق نے تعزیری طور پہ جب دیکھا کہ لوگوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، جو بھی اٹھتا ہے ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتا ہے، جبکہ ایک موقع پہ 1 طلاق دینی چاہیے، دوسرے موقع پہ دوسری طلاق دیں. لیکن یہاں پہ تماشا بن چکا ہے، ہر کوئی 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں. انہوں نے کہا میں آئندہ 3 کو 3 شمار کروں گا. اچھا یہ ہمیں کہتے ہیں جی اجماع ہو گیا ہے. تو ہمارا جواب ان کے لیے وہی ہے جو یہاں پہ ابن قدامہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ 80 کے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ اجماع ہو چکا ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ولا ينعقد الاجماع على ما خالف فعل النبي وابي بکر وعلی. کیسے اجماع منعقد ہو سکتا ہے اس موقف پہ جو موقف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف، ابو بکر صدیق کے عمل کے خلاف اور علی کے عمل کے خلاف. یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 کے اوپر عمل کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 40 کے اوپر عمل کیا، علی نے 40 کے اوپر عمل کیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا 80 کے اوپر اجماع ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے فتحمل الزیادۃ من عمر علی انہا تعزیر. کہتے ہیں درست موقف یہ ہوگا کہ 40 یہ حد ہے اور 40 سے اوپر تعزیر ہے. تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر نہیں کی، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں کی. کوئی بھی حکمران اپنے زمانے میں اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں یجوز فعلھا، اس کو اختیار کرنا جائز ہے. کس کو؟ 40 سے اوپر کو. اذا رآہ الامام، جب حکمران اس کو مناسب خیال کرے. تو اب اس اختلاف سے ہم فارغ ہو گئے. کون سے اختلاف سے بلا فارغ ہو گئے ہم؟ 40 کوڑے ہیں کہ 80 ہیں. تو 40 کے اوپر تو ہمارا اتفاق ہو گیا کہ یہ حد ہیں. 40 سے اوپر کے بارے میں اختلاف ہے، اور 40 سے اوپر کو حد خیال کیا ہے کس نے؟ امام احمد نے کی روایت کے مطابق، امام مالک نے، امام حنیفہ نے، امام سفیان بن سعید ثوری نے. اور 40 سے اوپر 40 کو ہی حد شمار کیا ہے امام احمد نے دوسری روایت کے مطابق، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے، اور اسی موقف کو ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ نے اختیار کیا ہے. تو انشاءاللہ راجح موقف یہی ہے کہ حد کیا ہے؟ 40. لیکن 80 تک سزا دی جا سکتی ہے بطور تعزیر، اور یہ جج کے اوپر ہے کہ وہ 40 کے اوپر جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا. اب اس موضوع کے اوپر ایک نیا مسئلہ، نیا نہیں بلکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اشارہ کچھ کیا تھا اس کی طرف. امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ نشہ آور شراب پینے والا کوئی بھی مشروب پیے، اگر
وہ مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی. اگر وہ مدہوش ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر، اس نے کوئی بھی مشروب پیا ہو، یعنی کہ انگور کا پیا ہو یا کھجوروں کا یا گندم کا یا جو کا، مکئی کا یا کوئی اور، اگر کوئی بھی مشروب پینے سے وہ مدہوش ہو جائے، نشے میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی. یہ ہو گیا اجماع. کیا ہو گیا ہے؟ دوسرا اجماع، یہ ذرا توجہ چاہیے یہاں پہ آپ کی. دوسرا اجماع یہ ہے کہ جو شراب سے بنا ہوا مشروب پیے، شراب اور معذرت انگور کو نچوڑا گیا اور انگور کا نچوڑ پیے اور وہ انگور کا نچوڑ شراب بن چکا ہے، تو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، چاہے پینے والا مدہوش نہ ہو. جو چیز پی ہے وہ شراب کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور بنی کیسے ہے؟ انگوروں سے. بنی انگوروں سے ہے اور شراب کی شکل اختیار کر چکی ہے. جس نے پی ہے اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، چاہے وہ مدہوش نہ ہو. یہ دو تھے اجماع. اب آتے ہیں اختلاف کی طرف. اختلاف میں پہلے موقف جماہیر علماء کرام کا. کن کا؟ اچھا یہاں پہ جمہور نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ جماہیر. کیا فرق ہے بھلا؟ جمہور اکثریت کو کہتے ہیں، جماہیر بہت بڑی اکثریت. جمہور اکثریت اور جماہیر بہت بڑی اکثریت. تو سلف اور میں سے جماہیر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جس مشروب کی زیادہ مقدار پینے سے نشہ آئے، اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی حرام ہے. وہ مشروب کی کوئی بھی قسم ہو، چاہے وہ مشروب جو شراب کی شکل اختیار کر چکا ہے وہ بنا ہو انگوروں سے یا کھجوروں سے یا گندم سے یا جو سے یا کسی اور چیز سے. یہ موقف ہے جناب عمر فاروق کا، یہ موقف ہے جناب علی کا، یہ موقف ہے جناب عبداللہ بن مسعود کا، یہ موقف ہے جناب عبداللہ بن عمر کا، یہ موقف ہے جناب ابو ہریرہ کا، سعد بن ابی وقاص کا، ابی ابن کعب کا، انس ابن مالک کا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کا. یہی موقف ہے امام عطا بن ابی رباح کا، مجاہد بن جبر المخزومی کا، طاؤس بن کیسان الیمانی کا، القاسم بن محمد بن ابی بکر کا، قتادہ بن دعامہ السدوسی کا، عمر بن عبد العزیز کا. اور یہی موقف ہے امام احمد کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، ان تینوں کے شاگردوں کا، ماننے والوں کا. اور یہی موقف ہے امام ابو ثور کا، اور یہی موقف ہے امام اسحاق بن رہوی کا. دوسرا موقف اہل کوفہ کا، یعنی کہ حنفی علماء کرام کا. دوسرا موقف کیا؟ اہل کوفہ کا. ان کا خیال یہ ہے کہ جو نشہ آور مشروب بنایا گیا ہے انگور کے علاوہ کسی اور چیز سے، تو اس کے پینے والے پہ حد قائم نہیں کی جائے گی جب تک کہ اسے نشہ نہ آ جائے، وہ بے ہوش نہ ہو جائے، مدہوش نہ ہو جائے. کیونکہ اگر مدہوش ہو گیا ہے تو وہ ہم پہلے کہہ چکے کہ اجماع ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی. لیکن اگر اس نے کوئی ایسی شراب پی ہے جو انگور کے علاوہ کسی اور چیز سے بنائی گئی ہے، لیکن اتنی تھوڑی مقدار میں پی ہے کہ اسے وہ بے ہوش نہیں ہوا، مدہوش نہیں ہوا، بے ہوش نہیں کہنا، مدہوش نہیں ہوا، تو اس کے اوپر حد قائم نہیں کی جائے گی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی کیا دلیل ہے آپ کی. یہ کون ہے جن سے ہم پوچھنے لگے ہیں؟ اہل کوفہ. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ الخمر، اس کا اطلاق اور اس کا استعمال صرف اس مشروب پہ ہوتا تھا جو انگور کے نچوڑ سے بنایا جائے.
اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو خمر کہتے تھے، لیکن مجازی طور پہ، حقیقتاً ان کو خمر نہیں کہا جاتا۔ پھر اس موضوع پہ یہ چند حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن سب کی سب انتہائی ضعیف ہیں، جبکہ وہ موقف جسے اپنایا ہے امت کے جماہیر علماء کرام نے، ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث آ گئی، مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل مسکرن خمر، اللہ کے نبی سے ہم خود بتا کر گئے ہیں کہ خمر کہتے کس کو، خمر کی تعریف تو اللہ کے نبی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الربا کی، سود کی تعریف نہیں کی، سود کا حکم بیان کیا ہے، تعریف نہیں کی، لیکن الخمر کی باری آئی تو خود آپ نے اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الخمر کس کو کہتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مسلم شریف کا حدیث ہے کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز الخمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز کے حرام ہے، وکل خمر حرام، تو اس لیے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہوگی، زیادہ مقدار بھی حرام ہوگی۔ اچھا، اس کے دلائل یہ کہتے ہیں قرآن میں بھی آئے، احادیث میں بھی آئے، عربی لغت میں بھی موجود ہیں۔ قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ ہر خمر جو ہے وہ کیا ہے، اس سے دور رہنا ہے، وہ حرام ہے، فاجتنبوہ۔ اور حدیث میں وہی حدیث بھی میں بیان کر، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث یہ ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس مشروب کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے، اس مشروب کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بڑی اہم بات ہے یہ جناب عمر فاروق کی بات، کہتے ہیں کہ جب الخمر کی، شراب کی حرمت نازل ہوئی، لفظ ان کے کیا، نازل تحریم الخمری، کہ الخمر کی جب حرمت نازل ہوئی تو یہ بنا کرتی تھی 5 چیزوں سے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ من العنب، انگوروں سے، والتمری، کھجوروں سے، والعسلی، شہد سے، والحنطتی، گندم سے، والشعیری، اور جو سے۔ پھر کہتے ہیں عمر فاروق، والخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز الخمر ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ تو میرے خیال میں مسئلہ تو بالکل واضح ہے، یہاں پہ تو اہل کوفہ کو بالکل اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جہاں تک تعلق ہے عربی لغت کا، تو صاحب القاموس المحیط کہتے ہیں الفروز آبادی کہ الخمر ما اسکر من عصیر العنب او هو عام والعموم اصح، کہتے ہیں خمر کہتے ہیں اس چیز کو جو انگور کے نچوڑ میں سے، جوس میں سے نشے میں مبتلا کر دے، یا پھر یہ لفظ عام ہے، 2 قول کی طرف اشارہ کر دیا۔ عام والا قول کن کا؟ جماہیر کا، اور جو انگور والا وہ قول ہے احناف کا، اہل کوفہ کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں صاحب القاموس والعموم اصح، عموم والا قول زیادہ صحیح ہے۔ کیوں جی؟ لأنها حرمت، کیونکہ الخمر شراب حرام قرار دی گئی، وما بالمدینہ خمر عنب، اس زمانے میں مدینہ میں انگور کی شراب اتنی زیادہ کو نہیں تھی، وکان شرابہم، اور ان کی شراب ہوتی تھی البصر والتمر، کھجوریں۔ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر خمر سے مراد انگوروں کی شراب، جبکہ انگوروں کی شراب تو مدینہ میں اتنی خاص ملتی نہیں تھی۔ پھر انگور آتے تھے طائف سے، اور مدینہ میں کیا ہوتی تھی؟ کھجوریں، وہ عام طور پہ کھجوروں سے بناتے تھے۔ امام خطابی کہتے ہیں زعم قوم، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان العرب لا تعرف الخمر الا من العنب، کہ عرب جو ہیں وہ اسی الخمر کو جانتے ہیں، اسی شراب کو جانتے ہیں جو انگوروں سے بنتی تھی۔ تو امام خطابی کہتے ہیں فیقال لہم، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ صحابہ جنہوں نے انگوروں کے علاوہ دیگر چیزوں سے بنی ہوئی شراب کو الخمر قرار دیا، عرب فصحاء، وہ عربی ہیں
اور فصاحت و بلاغت کے امام ہیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْاسْمُ صَحِيحًا لَمَا أَطْلَقُوهُ. اگر لفظ الخمر کا اطلاق دیگر چیزوں سے بنے ہوئے مشروب پہ درست نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی لفظ استعمال نہ کرتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ الخمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کیا ہو، جو نشے میں مبتلا کر دے، وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو، انگوروں سے، کھجوروں سے، جو سے، گندم سے، شہد وغیرہ سے، مکئی سے، کسی بھی چیز سے. اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ پڑھا کہ 80 کوڑوں کا تذکرہ بھی آتا ہے اور 40 کا بھی. راج قول انشاءاللہ یہ ہے کہ 40 ہیں، لیکن حکمران 40 سے اوپر کی سزا بھی دے سکتا ہے. کبھی کسی کو 40 دے دے، مثال کے طور پہ ایسا آدمی لایا گیا جس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، پتہ نہیں کیسے اس بار اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے لیے 40 ہی کافی ہے. اور اگر وہ آدمی لایا گیا جو بار بار پیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اسی پہ ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے، احکام و مسائل اختیار کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.